بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رمضان اور قرآن مجید کے خوبصورت الفاظ اور بہترین انداز بیان پر غور و فکر کا درس جاری ہے۔ پچھلے درس میں ایک ہی معنی کے مختلف لفظوں پر غور و فکر کیا تھا، سنتن، عام، حول اور حجتن۔ ان الفاظ پر غور و فکر کیا تھا۔ آج کی نشست میں ایک ہی لفظ کی تشکیل یعنی زیر و زبر وغیرہ میں تھوڑی سی تبدیلی سے معنی میں کیا تبدیلی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا خوبصورت پیغامات منسلک ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں سلام کے لفظ پر غور و فکر کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، سورۃ الذاریات آیت نمبر 25۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب وہ یعنی انسانوں کی صورت میں فرشتے ان کے پاس آئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ گھر میں داخل ہوئے تو سلام کہا۔ انہوں نے جواب میں یعنی ابراہیم علیہ السلام جواب میں سلام کہا اور سوچا کہ یہ تو اجنبی لوگ ہیں۔ اس آیت کریمہ میں فرشتوں کا سلام سلامن اور جواب میں ابراہیم علیہ السلام کا سلام سلامن کیوں ہے اور ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ پہلے سلام کے متعلق شرعی اصول ہمیشہ یاد رکھیں۔ سلام کے متعلق جو شرعی اصول ہے وہ یہ ہے کہ سلام کا جواب سلام سے اچھا اور بہتر انداز میں ہونا چاہیے یا کم سے کم اس کے برابر ہونا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، سورۃ النساء آیت نمبر 86۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس اصول کو کیسے مد نظر رکھا گیا ہے اور اس کا حق کس پیارے انداز میں ادا کیا گیا ہے۔ چند مثالیں۔ نمبر 1، سلامن اور سلاموں میں فرق۔ سورۃ الذاریات آیت 25 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون۔ فرشتوں کا سلام سلامن فتحہ اور تنوین کے ساتھ کیوں ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا سلام جو ہے وہ سلام ضمہ اور تنوین کے ساتھ کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب عربی لغت البلاغت کے اس قاعدے میں موجود ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ فعل اور جملہ فعلیہ اور اسم اور جملہ اسمیہ کی دلالت میں فرق ہے۔ فعل اور جملہ فعلیہ وقت محدود اور تجدید کا فائدہ دیتی ہے، اور اسم اور جملہ اسمیہ ہمیشگی کا فائدہ دیتی ہے۔ اب اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے سلامن اور سلامن کے اعراب کو دیکھتے ہیں۔ سلامن یہ فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے جس کی تقدیر نسلم ہے، یعنی نسلم سلامن۔ نسلم فعل مضارع ہے اور فاعل ضمیر مستتر ہے، تقدیر نحن یعنی فرشتے، سلامن یہ مفعول مطلق ہے، یعنی یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جملہ فعلیہ وقت محدود اور تجدید کا فائدہ دیتی ہے، یعنی ہم ابھی اسی وقت سلام کرتے ہیں، نسلم سلامن یعنی الآن اس وقت۔ اچھا، جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے جب سلامن فرمایا تو سلام کا سلامن کے اعراب دیکھیں۔ سلامن جو ہے یہ خبر ہے حذف شدہ مبتدا کی، سلامن خبر ہے حذف شدہ مبتدا کی جس کی تقدیر سلامی سلامن، میرا سلام سلام ہے، یعنی یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں ہمیشگی کا معنی موجود ہوتا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا سلام دائمی سلام ہے، کیونکہ ان کی شخصیت میں، ان کے رہن سہن میں
اور تمام معاملات زندگی میں سلام ہی سلام ہے، یعنی زندگی کی اساس سلام ہی پر قائم رہی ہے اور اس کا ہمیشہ ہی خیال رکھا گیا ہے، یہاں تک کہ جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرنے کا حکم ملا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، یعنی بس جب دونوں نے تسلیم کر لیا اور اس نے پیشانی کے بل ڈال دیا، تو یہاں پر بھی مکمل سلامتی تھی، مکمل سپردگی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف۔ اور یہ بھی دیکھیں، یہ سورۃ الصفات آیت نمبر 103 میں، اور یہ بھی دیکھیں کہ جب آگ میں ڈالے گئے تب بھی اسلام، سلامتی اور رب الجلال سبحانہ وتعالی پر مکمل سپردگی اور بھروسہ رہا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیشہ سلام پر قائم رہی اور یہ ان کی پہچان بن چکی تھی، اور قاعدہ یہ تھا کہ سلام کا جواب سلام سے بہتر ہونا چاہیے تھا، تو فرشتوں کا سلام جملہ فعلیہ کے اعتبار سے مفعول مطلق سلامن کے انداز میں بیان فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کا جواب جو ہے وہ جملہ اسمیہ کی بنیاد پر سلامن کے لفظ سے بیان فرمایا کہ جب فرشتوں کا سلام وقتی طور پہ تھا، اس وقت کے لیے تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کا اس سلام کے جواب میں ہمیشہ کے لیے سلامتی کا پیغام تھا۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں فرشتوں کا سلام بھی سلامن ہے، سبحان اللہ، سلامن نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ سورۃ الزمر آیت نمبر 73 میں 73 میں سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، یعنی ہمیشہ کے لیے امن اور سلامتی کا پیغام ہے، کیونکہ جنت ہمیشہ کے لیے امن اور سلامتی کی جگہ ہے۔ اہل جنتیوں کا سلام بھی ایک دوسرے پر سلام کے لفظ سے ہی بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تحیتہم یوم یلقونہ سلام واعد لہم اجرا کریما، یہاں پر بھی دیکھیں سلام کا لفظ ہے۔ اچھا، یہ بھی ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہمیشہ افضل و بہتر ہوتا ہے، اس کی کئی مثالیں قرآن مجید میں، چند مثال ملاحظہ فرمائے۔ سورۃ الصفات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سلام علی نوح فی العالمین، سورۃ الصفات آیت نمبر 79۔ اچھا، آیت نمبر 109 میں سلام علی ابراہیم، آیت نمبر 120 میں سلام علی موسیٰ و ہارون۔ اب یہ دیکھیں کہ ان تمام انبیاء علیہ السلام پر جو سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سلام ہی ہے۔ اچھا، اچھی آیت میں دیکھیں سورۃ یاسین آیت نمبر 58 میں بڑا پیارا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، یعنی سلام اللہ سلام، اصل جملہ جو ہے، کیونکہ سلام یہ خبر ہے اور اس کا مبتدا محذوف ہے، تو سلام اللہ، سلام جو ہے یہ مبتدا ہے اور مضاف ہے، اللہ سبحانہ وتعالی مضاف الیہ ہے، تو سلام جو ہے یہ سلام قولا من رب الرحیم، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام جو ہے وہ ہمیشہ ہے اور دائمی ہے۔ اچھا، قولا نصب کے ساتھ کیوں ہے؟ یعنی قال اللہ قولا، یہ مفعول مطلق ہے فعل محذوف کا قال۔ اچھا، یہ جملہ فعلیہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قول متجدد اور ہمیشہ رہتا ہے، اور علماء اللہ تعالیٰ کے قول میں، اس پاک کلام میں چھپے ہوئے الفاظوں کے خوبصورت معنی اور بلاغت کے کمال کے خزانے ہمیشہ حاصل کرتے رہیں گے تا قیامت۔ تو یہ دیکھیں دونوں میں فرق ہے، سلام قولا، سلام تو ہمیشہ وہی قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام جو ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے وہ سب سے بہترین ہوتا ہے، لیکن جب قول کا لفظ آئے تو اس میں دیکھیں جملہ فعلیہ کی بنیاد پر بیان ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کلمات جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو پاک کلام ہے وہ بھی ہمیشہ تک رہے گا۔ اچھا، اگلی مثال دیکھیں، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سورۃ النمل آیت نمبر 59 میں، یہاں پہ بھی سلام جو ہے سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اچھا، آخری مثال دیکھیں، بڑی پیاری ہے، سورۃ مریم آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وسلام علیہ
یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، یہاں پر بھی سلام ہے اور یہ یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہے۔ لیکن جب ہم آیت نمبر 33 میں دیکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، السلام الف لام سے السلام کیوں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، یہ صورت مریم آیت نمبر 33 ہے 33۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے سلام جو ہے، یہ خود عیسیٰ علیہ السلام اپنے اوپر سلام بھیج رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ السلام معرفہ سے سلام ہونا چاہیے تھا، جس میں تخصیص و تعین کا معنی پایا جاتا ہے، نہ کہ نکیر السلام سے جس میں عموم اور شمول کا معنی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اس پیارے لفظ کے تعلق سے چند اہم باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید و سنت اور منہج السلف الصالحین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وبا فتنے اور شر اور فساد سے محفوظ فرمائے، آمین رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔